الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العلي العظيم. ابھی میں اور آپ جس مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں وہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بہت ہی عظیم مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے کے آتے ہوئے ایک ادنا سے ادنا مومن کے دل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور آپ سے عشق جاگ اٹھتا ہے. گویا کہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی ایک چنگاری سلگ جاتی ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علی مختلف الاقوال پیدائش بھی ہے اور وفات بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کے متعلق ویسے مختلف اقوال ہیں، لیکن راجح اور مشہور قول کے مطابق حضور کی پیدائش کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے. اس موقع پر ہم لوگ بہت سارے سیرت کے عنوان سے پروگرام کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس موقع پر لوگوں سے گوش گزار کرتے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تعلیمات یہ امت کے سامنے آئے. چونکہ ہمارے لیے کوئی آئیڈیل ہے، ہمارے لیے اگر کوئی نمونہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. یہ وہی ذات ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی حیوانیت والی زندگی سے نکل کر ایک انسانیت والی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں. آدمی کو جس سے محبت ہو، جس کے عشق ہو، جس سے اس کا قلبی تعلق ہو، آدمی اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کے طور و طریق کو اختیار کرتا ہے، اس کی اسٹائل کو، اس کی زندگی کو اپنے اندر لانے کے لیے، طریقوں کو اپنے اندر داخل کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے اور اس کے اوپر فخر محسوس کرتا ہے. آج ہم نوجوانوں کے بڑے طبقوں کو دیکھتے ہیں جو کوئی کسی کرکٹر کا عاشق ہے، کوئی کسی ایکٹر کا عاشق ہے تو راستے میں چلتے ہوئے، گھر میں گفتگو کرتے ہوئے، اس کو کسی سے ملتے جلتے ہر طریقے میں وہ اپنے ایکٹر کی، اپنے کرکٹر کی ادائیں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بڑے فخر کے ساتھ ادا کرتا ہے کہ فلاں ایکٹر اس طریقے سے بات کرتا ہے،
فلاں ایکٹر کا یہ جملہ ہے، وہ اس کے جملے کو، اس کی اداؤں کو، اس کی باتوں کو، اس کی گفتگو کو اپنی زندگی میں لاتا ہے، اور کیسے اس کو اوپر بڑا فخر اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ یاد رکھیے، نوجوانوں کے اندر کا یہ مرض، عشق کی یہ بیماری انسان کی زندگی کو صرف تباہی نہیں بلکہ ایمان کو چھین لینے تک کا ذریعہ بنتی ہے۔ قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کے ساتھ اس کا قلبی تعلق ہوگا، جس سے محبت ہوگی۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی کرکٹر سے تعلق بنایا، کسی ایکٹر سے محبت کی، کل قیامت کے دن اسی ایکٹر کے ساتھ میں کھڑا ہوں گا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جب ہمارا حشر اس کے ساتھ ہوگا، وہ جہاں جائے گا ہمارا ٹھکانہ بھی وہی ہوگا۔ اب ہم سوچ سکتے ہیں ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے کسی فلموں کو دیکھ کر، معصوم سے بچے ان ایکٹروں کی ادائیں کرتے ہیں اور ماں باپ اس پر خوش ہوتے ہیں اور ہنستے اور مسکراتے ہیں، گویا کہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور آنے والے مہمانوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بتاتے ہیں، دیکھو میرا بچہ کیسے اسٹائل کرتا ہے، جیسے میرا بچہ ڈانس کرتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو کیا سکھلا رہے ہیں؟ کبھی غور تو کریں، ہم اپنے بچے کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ آج آپ اس بچے پر ہنستے اور مسکراتے ہو، کل آپ اسی بچے پر خون کے آنسو رونا پڑے گا، پھر تمہارے تعویذیں، پھر نصیحتیں، بزرگوں کے پاس لے جانا پھر کوئی اثر نہیں کرے گا، اس لیے کہ جو اس کی بننے کی زندگی تھی آپ نے اس کو ایکٹر جیسا بنایا، اس کے ان اداؤں کے کرنے پر آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی، اس کو آگے بڑھایا اور اس کے اوپر اپنے فخر محسوس کرتے تھے، تو بچے نے سمجھا کہ یہی اچھی چیز ہے جس پر میرے والدین ہنس رہے اور مسکرا رہے، میرے والدین جس سے خوش ہو رہے، یہی میری زندگی کا اصل ہے، یہی میرے آئیڈیل ہے، بس مجھے اسی کو دیکھ کر زندگی کو بنانا ہے۔ بچے نے پھر وہی سیکھا، ہم نے جو تعلیم دی بچے نے وہی اثر لیا۔ اس لیے انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی اسٹائلوں کو اپناتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق، سچی محبت، سچا تعلق ہو جائے تو ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو جائے، دینی زندگی بن جائے، گھروں کا سکون بھی حاصل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ہر شعبے کی تعلیم دی۔ ہم کیوں غیروں کے پیچھے دوڑے؟ ہم کیوں دوسروں کے پیچھے بھاگے دوڑے پھرے؟ کیا ہمارے رسول کے پاس تعلیمات نہیں ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں اچھی نہیں لگتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر شعبے کی تعلیم دی۔ آپ کتابیں اٹھائیے، علماء سے رابطہ کیجیے، میری فلاں زندگی ہے، میرا فلاں مشغلہ ہے، میں تاجر ہوں، میں والد ہوں، میں شوہر ہوں، میں بیٹا ہوں، میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ سکھلایا ہے، مجھے کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ حضور نے ہر شعبے کی تعلیم دی۔ اگر کسی سے وعدہ کریں تو کیسے وعدہ کریں، اگر کسی سے قرض لے تو کیسے قرض کریں، میں تاجر ہوں تو اپنے گاہکوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کروں، میں گاہک ہوں تو اپنے تاجر کے ساتھ میں کیسے برتاؤ کروں، میرا سلوک کیسا ہونا چاہیے، میرے گھر کے اندر میری زبان کیسی ہونی چاہیے، میرے بیوی بچوں کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہونا چاہیے، میرے محلے والوں کے ساتھ، میرے پڑوسیوں کے ساتھ میرا سلوک اور برتاؤ کیا ہونا چاہیے۔ یہ اصل دینداری ہے، یہ اصل عشق رسول ہے، یہ اصل محبت ہے۔ ہم عشق اور محبت اسی کو سمجھتے ہیں کہ بس دو چار پروگراموں میں شامل ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ترانے پڑھ لیے، یقیناً عشق رسول ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن اصل تو ہے ہماری زندگی کو بنانا۔ ہم غیروں کو طریقے کو اختیار کر رہے ہیں، غیروں سے محبت کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دم بھرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کے دعوے کرتے ہیں۔ اصل تو ہماری زندگی کو بنانا ہے کہ ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق بن جائے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر آ گئی تو ربیع الاول کا سب سے اہم اور سب سے بڑا پیغام ہم کو حاصل ہو گیا۔ پیغام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم دعوے کرتے پھرے، نعرے لگاتے رہیں، اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ سننا سنانا تو سالوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے، بیانات اور واعظین تو بہت ہو رہے ہیں، لیکن اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ ہم نے کب کیا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین قرض دینے والا وہ ہے، بہترین قرض لینے والا وہ ہے کہ قرض لینے کے بعد اس پہ کچھ زیادتی کے ساتھ لوٹائے، یہ سود اور بیاج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کسی سے 100 روپیہ لیا، مجھے ضرورت پڑ گئی، اللہ نہ کرے مجھے ضرورت پڑ گئی، میں نے کسی سے 100 روپیہ لیا۔ اب جب میں نے تاریخ متعین کر کے فلاں دن فلاں تاریخ کو میں آپ کو 100 روپے لوٹاؤں، میرا اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ میں اس تاریخ اور اس دن کو میں 100 روپے لوٹا دوں۔ اب جب میں لوٹاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین قرض دینے والا لوٹانے والا وہ ہے کہ جو کچھ زیادتی کے ساتھ لوٹائے۔ لوٹانے کا دن آیا تو میں 100 کے اوپر 10 کا 20 کا جو مجھ سے ہو سکے میں زیادتی کر کے لوٹاؤں، 110 دوں، 120 دوں، یہ بہترین قرض ادا کرنے کی صورت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ سود اور بیاج نہیں ہے۔ سود اور بیاج وہ ہے کہ پہلے سے وعدہ اور طے کر لیا جائے کہ میں آج تجھے 100 روپے دیتا ہوں، فلاں تاریخ اور فلاں دن کو تجھے یہ 100 روپے واپس لوٹانے ہیں 10 کی زیادتی کے ساتھ، مجھے 110 ہی لوٹانے پڑیں گے، یہ پہلے سے شرط لگا لینا، یہ سود اور بیاج ہو گیا۔ یہ دینے والا بھی حرام میں مبتلا ہو رہا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، اور لینے والے پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ لیکن اگر پہلے سے کوئی شرط نہیں تھی، 100 کے 100 ہی لوٹانے تھے، لیکن دینے والے نے خوشی سے 10 روپے زیادہ دے دیے کہ تو نے میری ضرورت کے وقت مدد کی، میں پریشان حالی میں تھا، میں پریشانی میں تھا، تو نے میری مدد کی، تو لے آج میں تجھے 10 روپے زیادہ دیتا ہوں اپنی خوشی سے، یہ بہترین قرض دینے والا ہے۔ ان تعلیمات کو ہم اپنائیں۔ اب ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ میری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کتنی ہے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا عشق، کتنی محبت ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی کا لے لیتے ہیں تو کسی دینے کا نام نہیں۔ قرض کے موقع پر قرآن مجید میں ہے فَاكْتُبُوهُ، تم اس کو لکھ لو اور تم گواہ بناؤ، چاہے تمہارا سگا بھائی ہو، چاہے تمہارا قریبی رشتہ دار ہو، چاہے تمہارا پختہ دوست ہو، لیکن نہیں، جہاں حقوق کا معاملہ آیا تو حقوق میں پائی پائی کا حصہ ہونا چاہیے۔ آپ احسان کیجئے، لاکھوں کا احسان کیجئے، بھائی کو ضرورت پڑی، دوست کو ضرورت پڑی، رشتہ دار کو ضرورت پڑی، ایک نہیں لاکھوں دیجئے، احسان کیجئے، لیکن جب حساب کتاب کا معاملہ ہے، جب آپسی تعلقات کا معاملہ ہے تو وہاں ایک ایک پائی کا اور ایک ایک پیسے کا حساب ہونا چاہیے۔ قرآن خود اس کو کہتا ہے کہ تم اس کو لکھ لو، تم اس کے اوپر گواہ بناؤ۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ لے لیتے ہیں، واپس دینے کا نام نہیں۔ تاریخ متعین ہونی چاہیے، تاریخ متعین کے بعد اگر ہم اس وقت لوٹا نہیں سکتے، مجبوری اور پریشانی دوام ہو گئی، ہم لوٹانے پر ابھی بھی ہم پیسے لوٹانے پر قادر نہیں ہوئے، تو وہ تاریخ آ جائے تو جس نے ہمیں قرض دیا ہم اس سے رابطہ کریں کہ بھائی یہ فلاں دن آ گیا، آج کے دن مجھے تجھے پیسے لوٹانے تھے، لیکن ابھی بھی میری کنڈیشن وہ نہیں ہے کہ میں تجھے پیسے دے سکوں، اس لیے میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور کچھ مدت کو بڑھانے کی درخواست کرتا ہوں، بھائی فلاں تاریخ تک مدت کو بڑھائیں اور واپس ایک تاریخ کو متعین کریں۔ اس سے سامنے والے کا اعتماد بھی بڑھے گا، دوسری وقت وہ مدد بھی کرے گا اور اس سے تعلقات بھی برقرار رہیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ محبت اور عشق ہے۔ وعدہ کرنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بلکہ عملی زندگی کر کے بتلائے۔ ایک یہودی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا کہ ہماری ملاقات مسجد نبوی میں ہوگی کل کے دن عصر کے بعد، عصر کے موقع پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے وقت مسجد نبوی میں حاضر ہو گئے، وہ یہودی نہیں آیا۔ حضور انتظار کرتے رہے، مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب کی نماز پڑھی، انتظار کرتے رہے، عشاء کا وقت ہو گیا، انتظار کرتے رہے، فجر ہو گئی، فجر کی نماز پڑھی، انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ سورج پوری انتہائی اوپر چڑھ گیا، اپنی تیزی پکڑ لی۔ اس کے بعد وہ یہودی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیرا انتظار کر رہا تھا، میں نے تجھ سے وعدہ کر لیا تھا کہ فلاں وقت عصر کے وقت میں تیری ملاقات کروں گا۔ وہ کہنے لگا کہ میرے یاد سے نکل گیا، میں بھول گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ عصر کا وعدہ ہوا تھا، مغرب تک، عشاء تک، بس عشاء تک نہیں بلکہ رات بھر بھی انتظار کیا اور دوسرے دن سورج کے چڑھنے تک انتظار کیا۔ یہ وعدے کو نبھانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ اولاد کے متعلق حضور نے کیا فرمایا، حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے
کہ میرے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، میں اسے غلام ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، ابھی سے میں گویا کہ بچے کو ایک غلام ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ میری بیوی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود گواہ بنائے کہ جب بچہ بڑا ہوگا میں اس کو یہ غلام حوالے کر دوں گا، تو اس کے اوپر گواہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے برکت کے طور پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ نے اپنے دوسرے بچوں کو بھی غلام دیا ہے ہدیے میں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بن سکتا۔ اعدلوا بین اولادکم، تم اپنی اولاد کے درمیان انصاف کا معاملہ کرو، انصاف کرو، ایک بچے کو دے رہے دوسرے بچے کو بھی دو۔ ہاں یہ الگ بات ہے، حدیثوں سے اور کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی بچے کی کوئی خاص وجہ ہو تو اس وجہ سے ہم کسی کو زیادتی دے سکتے ہیں۔ کوئی بچہ خاص دینی خدمت میں لگا ہوا ہے، یا کوئی بچہ محتاج ہے، کوئی بچہ اپاہج ہے، کام دھندا نہیں کر سکتا، یا ذہن سے معذور ہے، پیروں سے معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، یا کوئی اور وجہ ہے جس کی کوئی خاص وجہ ہو، یا وہ اپنے والدین پر زیادہ خرچ کرتا ہے، وہ زیادہ خدمت کرتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو کچھ زیادتی دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ تو پھر اولاد میں انصاف کا تعلق ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کھجوریں تقسیم کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر کی بیٹی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 وسق کھجوریں زیادہ دی، اور فرمایا کہ میں تجھے کھجوریں اس لیے زیادہ دیتا ہوں کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فرد ہونے کی نسبت سے، حضور سے ایک خاص قوی تعلق ہونے کی نسبت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 وسق کھجوریں زیادہ دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر اولاد کی کوئی خاص فضیلت ہو، کوئی خاص مجبوری ہو، کوئی خاص ضرورت ہو، اس لحاظ سے اولاد کو زیادہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اولاد کے درمیان انصاف کا معاملہ اور انصاف کا تعلق ہونا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پیغام ہے، یہ عشق رسول اور یہ محبت ہے۔ ہم اپنے اندر غور کریں، ہر وقت اپنے اندر جائزہ لیتے رہیں کہ میرے کون سے کام سنت کے مطابق ہو رہے ہیں، میری زندگی کتنی سنت کے مطابق ہے، میرا اپنا کیا حال ہے، میری زندگی کیسی۔ روزانہ رات کو اپنے محاسبہ ہونا چاہیے کہ میں نے آج کے دن میں کتنے کام کیے، اور کتنے کام سنت کے مطابق کیے اور کتنے کام سنت کے خلاف کیے، اس کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ آج اللہ معاف کرے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جن نیک کاموں کو کرتے ہیں اس میں بھی بری نیتیں ہوتی ہیں، ہم جن نیک کاموں کو کرتے ہیں اس کے اندر بھی بری نیتیں ہوتی ہیں۔ اس امت کو یا تو پھر کوئی نیت ہی نہیں ہوتی، ہماری زیادہ ہلاکتیں اور بربادی ایک تو نیت کرنا یا بری نیت کرنا، اس کے مقابلے میں سب سے زیادہ بربادی ہمارے اس میں ہے کہ بے نیتی ہے۔ بہت سے کام ایسے ہیں جس میں ہماری کوئی نیت ہی نہیں، اگر ہم اس موقع پر سنت کی نیت کر لیں تو کتنا بڑا ثواب کما سکتے ہیں، ہم کیا کچھ نہیں حاصل کر سکتے۔ جیسے کھانا کھانا، اکثریت وہ ہے، بلکہ یوں کیجئے کہ اکے دکے کے علاوہ سبھی لوگ دانے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں۔ اگر اس موقع پر ہم یوں نیت کر لیں کہ میں دانا ہاتھ سے اس لیے کھاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دانے ہاتھ سے کھاتے تھے، اپنے کام کاج کو دانے ہاتھ سے کرتے تھے، تو سنت کا ثواب مل جائے گا۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، یہ بھی ایک عظیم سنت ہے جس میں ہمارا طبی فائدہ بھی ہے، ہماری طبیعت کا، ہماری صحت کا بھی فائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تعلیم ہے۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ یہ سنتوں کو زندہ کرنے کا فائدہ ہے، سنتوں کو زندہ کرنے کا فائدہ ہے۔ وضو کے درمیان ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما، اغفر لی، میری مغفرت فرما، میرے گناہوں کو معاف کر دے، وسع لی فی داری، اور میرے گھر میں کشادگی دے، میرے گھر کو وسیع کر دے، بڑا بنا دے، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت دے، میرے رزق میں برکت دے۔ اس کا علماء نے بہت بہترین نقطہ لکھا ہے کہ اس نقطے کے بنیاد پر، اس دعا کی برکت سے بہت سارے بے گھروں کے مکان اور گھر بن گئے۔ وسع لی فی داری اس کے اندر دعا ہے
اور وضو کے درمیان میں دعائیں قبول ہوتی ہے. اللہم اغفر لی ذنبی. علماء نے لکھا ہے کہ گویا کہ اس نے گناہوں سے مغفرت چاہی کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. جب اس نے گناہوں سے توبہ کی، گناہوں سے مغفرت چاہی، تو گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا. جب گناہوں سے پاک صاف ہو گیا تو صاف ستھری زندگی والا گویا کہ اللہ کا مقبول بندہ ہو گیا، اللہ کا مقرب ہو گیا. اور جو اللہ کا مقرب ہوتا ہے قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارا میلان بزرگوں اور نیک لوگوں کی جانب ہوتا ہے، قلبی محبت ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں محبت ڈال دیتا ہے. جب ہم نے گویا کہ دعا کی اللہم اغفر لی ذنبی، تو ہمارے گناہ معاف ہو گئے، ہم اللہ کے مقبول اور مقرب بندے ہو گئے. جب اللہ کے مقرب ہو گئے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت آ جائے گی. جب لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت آئے گی لوگ ہماری ملاقات کے لیے، لوگوں کا آنا ملنا ملاقات بڑھے گی، جس کی وجہ سے ہجوم بڑھے گا تو گھر میں وسعت، مہمان نوازی کے لیے گھر میں وسعت چاہیے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دوسری دعا کی اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی داری، اور تو میرے گھر کو کشادہ کر دے. جب مہمان آیا ہے تو اس کی مہمان نوازی کے لیے ناشتہ اور کچھ مہمان نوازی کرنی پڑے گی اور اس کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دعا بھی مانگ لی وبارک لی فی رزقی، اور تو میرے رزق میں برکت دے. کتنی جامع دعا ہے، ہم غور تو کریں، کتنی بہترین دعا ہے. آج ہماری زندگی سنتوں سے خالی ہو گئی، اس وجہ سے ہم پریشان پھرتے جا رہے ہیں، ہم حالات کا شکار ہیں. گھروں میں سکون نہیں ہے، نہ باہر سکون ہے نہ گھروں میں سکون ہے. حال وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کا سکون اس کے ذکر میں رکھا ہے، اس کی یاد کے اندر رکھا ہے. اور سب سے بڑی یاد یہ ہے کہ موقع موقع کی دعائیں ہم پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اتنی جامع تھی کہ چند اور مختصر جملوں کے اندر سب کچھ مانگ لیا. صرف اسی دعا میں غور کر لیجئے، گناہوں کی معافی بھی ہو گئی، رزق میں برکت بھی ہو گئی، گھر کی کشادگی بھی ہو گئی. اور اکثر طور پر بندے اسی کے لیے تو مارے پھرتے ہیں. دنیا میں یہی تو پریشانی ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے، میرا مکان چلنے لگے، میرا مکان شاندار بن جائے اور دکان چلنے لگے، بس یہی تو پریشانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملوں کے اندر یہ سب چیزیں مانگ لی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہم نمازوں کے بعد مانگتے ہیں اس دعا کو اور اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے. ہم نے غور کیا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا ہے. ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتنا فی الدنیا حسنہ، ہم کو دنیا میں بھلائیاں اور اچھائیاں عطا فرما. بھلائی اور اچھائی کا کیا معنی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھلائی اور اچھائی وہ ہے جو زندگی کے اندر سکون بخشے. اور زندگی کے اندر سکون کون سی چیز بخشتی ہے؟ رزق میں برکت ہونا. آدمی غربت میں ہوگا تو گھر میں سکون نہیں ہوگا. گھر میں بیوی کا بہترین ہونا، اچھے مزاج کا ہونا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے اور اس کے اندر بیوی کا خوبصورت ہونا بھی داخل فرمایا. گھروں کے مزاج کا اچھا ہونا، بچوں کا فرما بردار ہونا، اس لیے کہ بچے فرما بردار نہیں ہوگے تو گھر میں سکون نہیں ہوگا. رزق میں برکت ہونا، مکان کی کشادگی ہونا، حالات کا ٹھیک ہونا، پریشانیاں دور، درد ٹینشن کا نہ ہونا، بیماریوں کا نہ ہونا، یہ سب چیزیں زندگی کو سکون بخشنے والی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونے سے لے کر موت تک کی سب ضروریات کو ایک ہی جملے میں مانگ لیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. پھر دوسرا جملہ فرمایا وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما. اور آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ پل صراط پر بجلی کی طرح پار ہو جانا، آسانی سے پار ہو جانا، حساب کتاب کا آسان اور ہلکا ہونا، یا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونا، نامہ اعمال کا دانے ہاتھ میں ملنا، عرش کا سایہ ملنا، یہ آخرت کی اچھائیاں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملے میں پوری آخرت مانگ لی. پوری آخرت مانگ لی ایک ہی جملے میں. ایک جملے میں پوری دنیا مانگ لی، ایک جملے میں پوری آخرت مانگ لی. اب دنیا اور آخرت 2 مرحلے ہو گئی، بیچ والی زندگی باقی رہ گئی، قبر والی زندگی. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقینا عذاب النار، اور تو آگ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. بس قبر کے عذاب سے بھی نجات ہو گئی گویا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں جامعیت کو دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جملوں میں کیا کچھ مانگ لیا. آج ہماری زندگی سنتوں سے خالی ہے، اس وجہ سے ہم پریشان پھر رہے ہیں. اصل عشق، اصل محبت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق بنا لیں.
میرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، میرے گھر کی زندگی، میرے دکان کی، میرے بازار کی زندگی، میرا مسجد میں محلے والوں کے ساتھ ہر جگہ پر میں ایسا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ ہر وقت میرے جملے سے، میری شان سے شان مسلمانی ٹپک رہی ہو۔ یہ اصل مسلمان۔ صرف میں مسجد میں مسلمان نہ بنوں، میں چار دیواری سے نکلنے کے بعد میں محلے میں ہوں تب بھی مسلمان رہوں، میں گھر میں ہوں تب بھی مسلمان ہوں، میں بچوں کے ساتھ ہوں، بیویوں کے ساتھ ہوں، والدین کے ساتھ ہوں، ہر وقت مجھ سے شان مسلمانی ٹپک رہی ہو۔ یہ سچا عشق رسول ہے، یہ سچی محبت ہے۔ اگر یہ زندگی میں نہیں آیا اور اس کے علاوہ ہم لاکھوں جلسے کرتے رہیں، لاکھوں پروگرام کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل عشق اپنی زندگی کو بنانا ہے، اصل عشق اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ اگر ہم نے عزم کر لیا ہے ہم کو بدلنا ہی نہیں، ہم کو اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈالنا ہی نہیں، تو پھر کسی پروگرام کا، کسی جلسے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ہم ارادہ کریں کہ ربیع الاول کا سب سے بڑا پروگرام، سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا صحیح معنی میں پروگرام بنا لیں، اپنی زندگی کا پروگرام بنا لے۔ بس یہی اچھا اور سب سے بہترین پیغام ہے ربیع الاول کا۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ میرا ہر کام سنت کے مطابق ہو۔ میں صبح سے اٹھنے سے لے کر شام کو سونے تک میرا ہر عمل اور ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچا اور پکا عشق عطا فرمائے اور عملی زندگی میں عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔